اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور البتہ ہم نے چھوڑا اس سے واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا پتہ کیا ہے، وہ اس چکر میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک روٹین ہے، ایک سسٹم ہے، بس ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ اب جیسے سورج کا روزانہ کا نکلنا ایک بہت بڑا ایک ثبوت ہے اللہ کی عظمت کا۔ سائنس کا دیکھیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیچر ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ۔ اب یہ نیچر کیا چیز ہے؟ بس وہ نیچر کو اپنا سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں کہ نیچر ہے، بس ایک سسٹم ہے جس کا نام نیچر ہے، اور وہ کیے جا رہا ہے کہ یہ سسٹم بذات خود وجود میں آ گیا، اور وہ سسٹم اتنا عقل والا ہے، اتنا اس کے پاس طاقت بھی ہے اس سسٹم کے پاس بذات خود، اور وہ سارے فیصلے خود لے رہا ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہا ہے۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم کا کوئی کریٹر ہے، وہ ہے اصل۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین سے چل رہا ہے، چلو یہ ایسے روٹین سے صدیوں سے چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، بس یہ چل رہا ہے، خود سے چل رہا ہے۔ جب آؤٹ آف روٹین بات ہوتی ہے نا، پھر تو تمہیں سوچنا چاہیے نا کدھر گیا سسٹم۔ تو آیت مبینات، ایک واضح کھلی نشانی اس کے ہونے کی کہ جو میرے احکامات کے خلاف جائے گا پھر اس کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ جو سزا ان کو دی گئی، یہ جہان والوں کے لیے ایک کھلی نشانی۔ کس نے کیا؟ یہ جس نے کیا وہ بتا رہا ہے اللہ کہ میں نے کیا یہ، اور کس وجہ سے کیا۔ یہ تھی وجہ، ان فاسق و نافرمان لوگوں کے لیے میں نے یہ کیا۔ وہ بھی اولاد آدم تھے، وہ کوئی اور سے نہیں آئے تھے، اور ہم بھی اولاد آدم ہیں۔ کس امید اور یقین پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اس کی نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ذات جب اپنی گرفت میں لائے گی نا، پھر تب پتہ لگے گا، لیکن اس سے پہلے وہ ذات ایک ایک انسان کو خبردار کر رہی ہے۔ دیکھو باز آ جاؤ، وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، وہ نہ کرو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور وہ بھی نہ کرو جس کا تمہیں کہا ہی نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہاں روکا گیا اس کا؟ جو کرو گے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، جب تم وہ کرنے لگو گے تو وہ رہ جائے گا جس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ تو نہ کرو، وہی کرو جس کا حکم دیا گیا تھا، اور اپنے آپ کو روک لو اس چیز سے جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں اللہ نے کہا عقل والوں کے لیے نشانی۔ بات ساری سوچ بچار کی ہے، تدبر اور تفکر کی ہے۔ جب ہم اس کے اس بیان کو ہی نہیں سمجھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہماری عقل و دانش کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بات کیا کہی گئی ہے۔ بتائیں یہ کون سی ہدایت ہے، پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ اور کتنی کم بختی ہے، بدبختی ہے کہ ہم قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ تو عقل والوں کے لیے۔ عقل کہاں گئی تمہاری؟ عقل کو لگا دیا دنیا کی فضولیات میں، اور جہاں لگانی چاہیے تھی وہاں اندھے کے اندھے، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ یہ کتنا ستم ہے، اور اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کام کو اپنا مشن بنا لو، قرآن کو ایک ایک فرد جو ہمارے ارد گرد رہ رہے سمجھنے والا بن جائے۔ کوئی قرآن کو سمجھے نہ سمجھے، قرآن سے تعلق رکھے نہ رکھے، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تواصو بالحق کی کون کرے گا؟ یہ میرے آپ سب کے ذمے ہے، ورنہ خسارہ ہے، اس خسارے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ مال، یہ مادہ پرستی ہماری جان کو آ گئی، اور اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں مزید ترقیاں کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کو 15 10 20 سال پڑھایا گیا، جو آپ کو سمجھایا گیا، اسی کا اثر رہے گا نا، اسی کی فکر رہے گی نا۔ اس کو تو تب پڑھایا تھا نا جب ہوش نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اور کس سے پڑھایا؟ جس کو خود نہیں پتہ تھا میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ نماز کا کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کس پر قائم رہو گے؟ خواہشیں جو دل و دماغ میں آتی رہیں، جو منصوبے آتے رہے نماز میں، انہی پر قائم کھڑے رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ کون سی نماز ہے یہ؟ کوئی تلاوت نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، جب کوئی فکر ہی نہیں ہے، جب کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ دھوکے میں رکھو خود کو، بہلاتے رکھو، رسمیں پوری کرتے رہو۔